ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها وقال الله تعالى في مقام آخر لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ذی وقار علماء کرام، بزرگوں اور دوستوں، یہ میرا کام ہے. بہت سارے علماء کرام دے خطابات ہو چکے ہیں. چند گزارشات بڑے اختصار نال پیش کرن دی کوشش کروں گا. یہ ویکھن تو بعد کہ تسی گل منن والے ہے وہ یا نہیں، یعنی تھوڑا تھوڑا قریب ہو جاؤ تو سمجھ آ جائے گی میں تسی گل منن والے بیٹھے. تزکیہ نفس کے اسباب دے حوالے نال چند گزارشات سماعت فرما لی. تزکیہ کا معنی ہے اپنے آپ کو پاک کرنا. یا دوسرا معنی ہے بڑھوتری، بڑھانا، اضافہ کرنا.
یہ دو معنی ہیں لفظ تزکیہ۔ تزکیہ نفس کا معنی ہے اپنے نفس کو، اپنے وجود کو پاک کرنا قن سے، ہر اس شے سے، ہر اس رجس سے، ہر اس پلیدی سے، ہر اس گناہ سے، ہر اس کام سے جسے اللہ اور اس کے رسول نے روکا۔ اور دوسرا معنی، پہلا معنی حاصل کر کے اس کے اندر نماز، تقوی، پرہیزگاری، اللہ کا خوف، خشیت، ایمان، یہ ساری چیزوں کی بڑھوتری اور اضافہ اور پالنا، پوسنا، بڑھانا، بڑھنا، یہ تزکیہ ہے نفس۔ گناہ سے بچنا اور نیکی میں بڑھنا، یہ تزکیہ نفس۔ نیکی سے محبت، گناہ سے نفرت، یہ تزکیہ نفس۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور لفظ معروف ہے، مشہور ہے، تصوف۔ تصوف کے ہم خلاف ہیں، تزکیہ نفس کے ہم قائل اور عامل۔ تصوف کا معنی ہے اپنے آپ کو دنیا سے الگ کر لینا، دنیا کی چاہتوں سے، دنیا کی خواہشات سے الگ کر لینا، جنگلوں میں نکل جانا، رہبانیت، صوفیت، تصوف، یہ ساری چیزیں ممنوع ہیں۔ اس دے حوالے نال تساں میرے تو پہلے بھی گفتگو دا کچھ حصہ اور عنوان دے روپ وچ سماعت فرما لے۔ عوام الناس یہ بات مشہور ہے کہ اہل حدیث تصوف کے، تزکیہ نفس کے، یہی تزکیہ نفس ہی تصوف ہے، اس کے خلاف۔ یاد رکھیے تصوف کے ہم خلاف ہے، تزکیہ نفس کے ہم خلاف نہیں۔ تصوف کے نقصانات پر شہید ملت علامہ شہید رحمہ اللہ کتاب ہے تصوف، اس کی پوری تاریخ، اس کی پوری جو حقائق ہے وہ علامہ شہید رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں بیان کر دی۔ تصوف نو پڑھنا ہوئے، سمجھنا ہوئے، اس کے نقصانات، اس کی تباہی اور بربادی، تو حضرت علامہ شہید رحمہ اللہ کتاب تصوف نو پڑھی، اردو ترجمے اندر موجود۔ تزکیہ نفس دے حوالے میں پیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نے بڑی پیاری بات اس حوالے بیان فرمائی کہ اگر کوئی شخص ہوا کے اندر اڑتا ہوا نظر آئے، یہ نہ سمجھ لینا کہ یہ ولی۔ اگر کوئی شخص کسی سہارے بغیر کھڑا ہو، یعنی پاؤں زمین پہ نہیں ہے، ویسے ہی کھڑا ہے، مت سمجھنا کہ یہ ولی۔
اگر کوئی شخص بغیر کسی ذریعے اور وسیلے کے دریا کے اوپر مصلی بچھا کے پانی کے اوپر کھڑا ہو کے نماز پڑھ رہا ہے تو ولی نہ سمجھ۔ ولایت کے لیے صرف ایک ہی بات ہے کہ اللہ کا جو ولی ہوتا ہے وہ کتاب و سنت کا پابند، باقی ساری چیزیں شبدہ بازی ہیں۔ ولایت صرف نام ہے کتاب و سنت کی اتباع، یہی تزکیہ نفس۔ قرآن پاک نے کئی مقامات اس کا ذکر فرمایا، قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها، کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے آپ کو پاک کر لی، برباد ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے آپ کو زمین میں دنسا دی۔ جو نافرمان ہوا، گناہگار ہوا، خطاکار ہوا، اس نے اپنے آپ کو زمین میں دھنسا دی، تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا، نامراد ہے۔ کامیاب کون ہے؟ قد افلح من زکاها۔ اور یہ جملہ کتنی قسمہ اٹھان تو بعد رب نے فرمایا، ذرا قرآن پاک غور کیجیے۔ والشمس، توجہ ہے، پوری توجہ ہے نا ماشاءاللہ۔ یہ میں نے تسی جان گئے ہو جو موضوع دیں دے ہو با یہ کوئی میٹھی میٹھی تقریر کرے سے۔ ایک بار اگے میں کافی عرصہ پہلے سیالکوٹ آیا سا تو میرا موضوع سی قبر دی پہلی رات۔ ہندہ صحبہ میں نے جو کوئی پوچھے با قبر دی پہلی رات، بھائی شاید کوئی سخت گفتگو نہ کر۔ وہ میں تقریر شروع کی تھی، میں کیا مومن لئی ہوتے رات کو نہیں دے، بے ایمان لئی دن کوئی نہیں۔ موضوع پورا ہو گیا تو ہن تقریر شروع ہو گئی۔ بہرحال جڑا بھی موضوع دیو گے جدھر میں آنا ہو تو میں آنا ہی آنا، جتوں تسی من نسانا چاہتے ہو ادھر ہی میں تو انسارن موڑ کے لے آنا چاہتا۔ سنیے، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد افلح من زکاها۔ قسم سورج دی، والشمس وضحاها، قسم ہے سورج کی، اور قسم ہے سورج جب وہ روشن ہو جائے اس کی دھوپ کی روشنی کی۔ والقمر اذا تلاها، قسم ہے چاند کی اور اس کے پیچھے آنے کی، قسم ہے دن کی جب وہ چڑھ جائے، قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے اور غالب آ جائے اور ڈھانپ لے ہر چیز کو، قسم ہے آسمان کی اور اس کے بنانے کی، قسم ہے زمین کی اور اس کے بچھانے اور ہموار کرنے کی، قسم ہے اس نفس کو وجود کو بنانے کی اور اس کو سمجھانے کی، اور قسم ہے اس کو فسق اور فجور اور ایمان، نیکی اور برائی، خیر اور شر فرق پان دی اور سمجھان دی قسم ہے کامیاب ہوئی ہے جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا۔ یہ ساری قسمہ اللہ نے اٹھایا، قسمہ اٹھائیاں کادے لئی نے کہ اس نفس نو، اس وجود نو میں بنایا، پھر انہوں سمجھ دیتی ہے، بخشی ہے سمجھ کہ اچھائی کی ہے تے برائی کی، فسق و فجور کی ہے تے نیکی اور تقوی کی۔ یہ دسن تو بعد بھی اللہ فرماندہ ہے پھر کامیاب ہوئیے جس نے اس نو سمجھ لیا اور اپنے آپ نو پاک کر لیا۔ دوسرا مقام
سبح اسم ربک الاعلی سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوى والذی قدر فہدى والذی اخرج المرعى فجعله غثاء احوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. قسم ہے فرمایا کامیاب کامران ہوئی شخص جس نے اپنے آپ نو پاک کر لے اور سرور کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف بھی اسی واسطے لے آئے. آپ دی آمد مقاصد قرآن پاک فرمایا لقد من اللہ علی المومنین. توجہ ہے ماشاءاللہ. طبیعت میری کھول جائے گی انشاءاللہ 11:30 بجے یہ تو سی پکے رہت. لقد من اللہ علی المومنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن کانوا من قبل لفی ضلال مبین. اللہ فرما دے نے اللہ نے احسان کیتا ہے علیہ ایمان تے انہاں دے اندر پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث فرمایا آپ نو بھیجیا. رب نے احسان کیتا ہے کدے واسطے بھیجیا ہے یتلو علیہم آیاتہی یتلو علیہم آیاتہی کہ میرا پیغمبر جا کے انہوں قرآن دی آیات سناوے قرآن پچاوے وہی پچاوے تبلیغ جناب کرے. یتلو علیہم آیاتہی آگے کی وَيُزَكِّيهِمْ اور میرا پیغمبر جا کے انہاں دا تزکیہ فرمائے انہاں پاک کرے اور صاف کرے کہ دے ذریعے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ میرا پیغمبر انہاں جا کے کی سے کہا وَيُعَلِّمُ الْقُرْآنَ وَالسُّنَّةَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ میرا پیغمبر جائے انہاں قرآن سمجھائے اور پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حکمت اپنی سنت اپنا طریقہ بیان فرمان جے ذریعے تزکیہ نفس ہوندہ ہے. یاد رکھیے تزکیہ نفس ہسپت جناب قبرستان اندر قبرستان ہے. بعض لوگ تزکیہ نفس لئی دل دی صفائی لئی ستھرائی رات کو چلے کاٹتے ہیں قبرستانوں کے کہ تزکیہ نفس ہو جائے دل جو ہے وہ صاف اور پاک ہو جائے. قبروں پہ کھڑے ہو کے قبرستانوں میں کھڑے ہو کے ہڈیوں کے ساتھ اور کئی چیزیں لکھتے لکھاتے اور ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے کچھ وظائف پڑھتے ہیں. رب کہتا ہے اس طرح تزکیہ نفس نہیں ہوتی. دریا دے کنارے اندر جنگل اندر نکلن اندر تزکیہ نفس نہیں. تزکیہ نفس کے ذریعے وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ تزکیہ نفس ہوئے گا دل صاف ہوئے گا پاک ہوئے گا کہ ذریعے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ نے فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. ذرا تصور کیجئے جڑا تزکیہ نفس فرمانا ہے جڑا تزکیہ کرنا ہے وہ کتاب و سنت ذریعے تزکیہ فرمان اور کون ہے جڑا کتاب و سنت تو ہٹ کے کوئی دل صاف کرے. میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا آپ نے فرمایا میرے صحابہ دل نو زنگ لگ جاندہ ہے جویں لوہے نو زنگ لگتا ہے ایویں دل نو زنگ لگ جاندہ ہے. دل نو زنگ لگ جاندہ ہے. آپ کو پوچھا گیا محبوب جی یہ دل دا زنگ اتارن واسطے کیڑی چیز ہے جڑی دے نال دل دا زنگ اتر جائے. آپ نے فرمایا میرے صحابہ سن لو دل دے زنگ نو اتارن واسطے قرآن دی تلاوت ہے تے موت دی یاد ہے. بندہ موت نو یاد کرے قرآن دی تلاوت کرے. نبی علیہ السلام نے صحابہ اکرام دے دلوں صاف اور پاک کیتا ہے. وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وہ پہلے کھلی گمرائی اندر سن میرے محبوب نے کھلی گمرائی تو ہٹا گئے انہاں دے دلوں صاف کیتا ہے پاک کیتا ہے کہ ذریعے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ
وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ کتاب و سنت ذریعے، کتاب و سنت تو علاوہ ہٹ کے تزکیہ نہیں ہو سکتا، بندہ نان دھون نال تزکیہ نفس صرف نہیں ہو سکتا، حتیٰ کہ کوئی بندہ اپنے سر دول منڈا لوے تے تزکیہ نفس نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی رب نو ملنا چاہے، تزکیہ نفس کرنا چاہے، دل اپنا صاف کرنا چاہے، اپنے جسم دے ہر وال نو مناون نال تزکیہ نفس نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی بندہ چاہے کہ میں رب نو ملنا چاہنا، میں زیادہ تسبیح اپنے منڈ کے کل اندر پا لواں تے رب دی منو ملاقات نصیب ہو جائے، رب دی لقاء نصیب ہو جائے، رب دی معرفت نصیب ہو جائے، رب دی پہچان نصیب ہو جائے۔ نہ کپڑے لان نال، نہ کپڑے ضرورت تو زیادہ کپڑے پان نال، ضرورت تو زیادہ ضرورت دے بھی کپڑے لا اتارن نال، ننگے ہون نال، بعض لوگ ننگے ہو کر کے اپنے آپنوں مجذوب بن کے، ملنگ بن کے، کلندر بن کے سمجھیا کہ یہ دے نال تزکیہ نفس ہوئے گا۔ سن لیجئے، ضرورت دے کپڑے اتارن نال بھی رب نہیں جے ملدا ہوندا، ضرورت تو زیادہ پان نال بھی رب نہیں جے ملدا ہوندا، مون منان نال بھی رب نہیں جے ملدا ہوندا۔ جتی ستی ہو جائے بندہ دے کہے کہ بندہ میرا باپ دادا فلان نسل فلاں خاندان چوئے، لہذا میں رب مل جائے، میں ولایت فقیری مل جائے۔ نہیں، قرآن کی اند ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ یہ چاندے ہو دل صاف ہو جائے، پاک ہو جائے، کدری ہوئے گا قرآن دی تلاوت نال، پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت نال، قرآن نال، یہ سنت نال، کتاب و سنت نال، جس دے نال صحابہ کرام سوارے گئے، وہ دے نال ہی آج بھی سفر سکتے ہو، اس تو علاوہ کوئی علاج نہیں، اس تو علاوہ کوئی راستہ نہیں۔ جس چیز نال صحابہ کرام سفرے نے، جس چیز نال صحابہ کرام جنت دے وارث بنے نے، جس نال صحابہ کرام اندر خوبیاں پیدا ہوئی نے، کیڑیاں خوبیاں؟ فرمایا ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرتا واجرا عظیما۔ 1.5 لاکھ جماعت اللہ پاک نے صحابہ کرام دی حضور نو عطا فرمائیے، اور عرصہ عطا فرمایا 23 سال۔ 1.5 لاکھ کی جماعت اور صحابہ کہتے ہیں 1.5 لاکھ نے، اور عرصہ کتنا ہے 23 سال۔ یہ 1.5 لاکھ کی جماعت ہے میرے محبوب، ذرا تزکیہ نفس فرمائیے ان کا، آپ کے پاس 23 سال ہے، ذرا ان کو پاک کیجئے، صاف کیجئے۔ اتنا صاف پاک کیا کہ اللہ خود فرماندہ ہے امتحان اللہ قلوبہم للتقوی۔ اے میرے محبوب جی، اسا امتحان لے ہے نا دے دل اندر سوائے تقوی دے ہے ہی کچھ نہیں۔ امتحان لیا ہے صحابہ کرام کا اللہ نے، 23 سال کے بعد امتحان لیا ہے۔ یہ ہے میری جماعت، یہ ہے میرے اصحاب، یہ ہے میرے ساتھی، یہ ہے وہ جماعت جو وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ کی عملی تصویر تھے۔ دنیا کی ہر گمراہی ان میں موجود تھی، بدعقیدگی انتہا کی تھی، شرک تھا، کفر تھا، شراب تھی، بدکاری تھی، بے حیائی تھی، سارے گناہ موجود تھے۔ اے اللہ، یہ 1.5 لاکھ جماعت مجھے تو نے عطا کی ہے، 23 سال میں نے صفائی کی ہے، اب دیکھ امتحان لے۔ رب کہتا ہے میں نے خود امتحان لیا، انہوں نے دل سوائے تقوی کے کچھ تھا ہی نہیں۔ تو پھر جدوں تقوی دے سوا رب نے خود امتحان لے کے فرمایا صحابہ کرام دے دل سوائے تقوی دے کوئی چیز ہے ہی نہیں، تو پھر کیوں ہو سکتا ہے کہ کوئی صحابہ کی گستاخی کرے اور ہم اس کو برداشت کریں؟ کیا خیال ہے؟ پھر کیا جا سکتا ہے نا کہ ہر صحابی نبی، لیکن تو آڈی میں کوئی مسئلہ نظر آندہ ہے۔ ہر صحابی نبی
ہر صحابی نبی وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ہر صحابی نبی والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان۔ اللہ دے محبوب نے کیویں پاک کیتا ہے، کیویں صاف کیتا ہے، کیویں تزکیہ نفس فرمایا، کتاب و سنت ذریعے کیویں تربیت فرمائی ہے۔ حضور تربیت فرما دے گئے، صحابہ کرام نے جماعت کھڑی کر دے گئے اس حالت اس کیفیت اندر کہ ہجرت کر کے صحابہ کرام تشریف لے آئے مدینہ پاک اندر۔ ایک مہاجرین دی جماعت ہے، دوسری انصار دی جماعت ہے۔ پڑھیے مہاجر انصار، دل کی صفائی اور ستھرائی پڑھیے، انصار کھڑے ہیں۔ یہ نہیں کہا کہ مہاجرین مدینے سے باہر رہیں گے، ہم ایک وہاں کیمپ بنا کے مہاجرین کیمپ اس کو جناب مہاجرین کا کیمپ قرار دے کے وہاں کھانا پہنچائیں گے، یہ نہیں ہوا۔ انصار نے کہا محبوب جی تشریف لائیے، صحابہ تشریف لائے، فرما ہمارا ان کو بھائی بنائیے، بھائی بنایا، اپنے بھائیوں کو مہاجرین کو گھر لے گئے۔ فرمایا ایک پوری تاریخ انصار پڑھ کے دیکھ لیجئے، ایک رتی ایک رائی سونے کی، مال کی، پیسے کی، کاروبار کی نہیں ہے جو انصار نے چھپایا ہو۔ ایک ایک چیز مہاجرین کے سامنے رکھ کے کہا یہ آدھی تمہاری ہو گئی، آدھی ہماری ہو گئی۔ یہ وہ دل کی صفائی ہے جو محمد مصطفیٰ نے فرمائی۔ کسی ایک صحابی نے کچھ چھپایا ہو، سارے گھر لے آئے۔ کسی نے کہا میری 2 بیوی ہے، ایک کو طلاق کہتا ہوں تو اس سے نکاح کر، میرا یہ مال ہے، یہ میرا کاروبار ہے، یہ میری دکان ہے، یہ میری نقدی ہے، یہ کچھ میرے گھر پڑا ہے، آدھا تمہارا ہے آدھا میرا ہے۔ اور آج ایک بھائی حقیقی ہے وہ کوٹھی میں رہتا ہے، دوسرا سے حقیقی بھائی ہے وہ کرائے پہ رہتا ہے۔ ایک کی کنال کی کوٹھی ہے، دوسرا 2 مرلے کا مکان کرائے پہ لیتا ہے۔ مجھے بتائیے اگر دل صاف ہو، ستھرا ہو، تزکیہ نفس ہو، دل کے اندر طہارت پاکیزگی ہو، اللہ کی قسم بھائی کو رات کو نیند کیسی آتی ہے کہ اس کا خون سکا خون اس کا بھائی کرائے پر ہے۔ کیا کنال کی کوٹھی میں سے وہ 5 مرلے بھائی کو وقف نہیں کر سکتا؟ کس کو جماعت کہتے ہو؟ کسے بیچارہ کہتے ہیں؟ کیا سیالکوٹ کے جماعت کے امیر کو یہ علم میں ہے کہ میری جماعت کے کتنے افراد کرائے پر ہیں اور کتنے بے روزگار ہیں؟ اگر نہیں پتا تو امارت رکھنے اور اس پہ رہنے کا شوق و ذوق کیا ہے؟ میری جماعت کے افراد کتنے غریب ہیں، کتنے ریڑھی والے ہیں، کتنے غریب ہیں، کتنے کھا کے سوئے، کتنے بغیر کھائے سوئے، کتنے کرائے پر ہیں، کتنے مال کے مکان ہیں، کچھ پتہ ہے؟ جتنے کرائے پر ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اہل حدیث کا ایک جوان، ایک اہل حدیث فرد سیالکوٹ شہر میں کرائے پر کیوں ہے؟ مجھے بتایا جائے وہ کیوں کرائے پر؟ جس کی جماعت موجود ہو، جس کے سرمایہ دار موجود ہوں، جس کے پیسے والے مخیر احباب موجود ہوں، اس کی جماعت کے 50 بندے ایک شہر میں کرائے پر ہوں، تو آخر کیوں؟ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ جماعت ہر سال 2-4 کرایہ داروں کو اپنے مکان دے کے بنانے میں کامیاب کرے؟ وقت آئے کہ کوئی کرائے پر نہ رہے۔ جا کے دیکھو، مجھے بتلاؤ، مجھے تلاش کر کے دو کہ یہ مرزائی ہے اور بھوکا مر رہا ہے۔ ڈھونڈو، یہ مرزائی ہے اور اس کے پاس کچھ نہیں ہے، اور تم مسلمان ہو اور اہل حدیث ہو اور سب سے نمایاں اللہ نے تمہیں مقام بخشا ہے مسلک میں، منہج میں، عقیدے میں، لیکن دل کے کوڑ اور نفاق اور بیماریاں، حسد اور بغض کب ختم ہوگا؟ یہ اندر کی بیماریوں کو کون پاک کرے گا؟ زہری جسم کو دھوتے ہو، دل کو کون دھوئے؟ کون صاف کرے گا اس دل کو؟
زہری غلاظت دور کرتے ہو، اندر کی غلاظت سے اپنے وجود کو پاک کیوں نہیں کرتے؟ اندر وہی کوڑ چھپا ہوا ہے، وہی نفاق چھپا ہوا ہے، وہی حسد، وہی کینہ۔ مجھے بتاؤ دل ایسا ہوتا ہے؟ الا من اتى اللہ بقلب سلیم، وہی کامیاب ہے جو قلب سلیم لے کے آئے۔ پڑھتے تھے ہم، سمجھتے تھے قلب سلیم پتہ نہیں سلامتی والا دل پتہ نہیں کس کو کہتے۔ میں مثال دیتا ہوں دوستوں کو، جب ہم سعودیہ گئے نا ویزے پر، تو وہاں کامہ بننا تھا، تو وہ میڈیکل ہوتا ہے پہلے وہاں، ایک تو یہاں ہوتا ہے، ایک پھر وہاں جائیں تو وہاں ہوتا ہے۔ وہاں میڈیکل ہوا تو اگلے دن ہم نتیجہ وہ رزلٹ لینے گئے، تو جتنی بیماریاں ایک طرف وہ لکھی ہوتی ہیں، آگے لکھتا ہوتا ہے سلیم سلیم سلیم، بیماریاں بشوگر، یہاں تو نل نل لکھا ہوتا ہے نا، وہاں عربی میں سلیم لکھا ہوتا ہے۔ اس دن مجھے پتا چلا کہ سلیم کہتے کسے ہیں؟ جسے کوئی بیماری نہ ہو۔ الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ اہل زبان جانتے ہیں اس لفظ کا اصل معنی اور مفہوم کیا ہے۔ ایک محدث نے لکھا ہے نا کہ قرآن کہتا ہے دنیا متاع ہے، متاع ہے۔ میں نہیں سمجھ پایا متاع کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں میں اس کا اصل معنی سمجھنا چاہتا تھا کہ متاع کہتے کسے؟ تو فرماتے میں نے ایک لمبا سفر کیا ایک گاؤں کی طرف، پینڈ کی طرف، بدوؤں کا علاقہ، کوئی عربی بدو رہتے ہوں جڑے جانتے ہوں اصل کے متاع عربی آندے کنو۔ رب آندہ ہے دنیا ایک متاع ہے، دنیا ایک متاع ہے، لیکن متاع آندے کنو نے؟ تاکہ دنیا دی اصل حیثیت سمجھ آ جائے۔ فرماتے میں پہنچیا نا، توجہ ہے، آدن میں ایک پنڈج پہنچا، پرانا عرب دا کوئی بدوا دا پیڑ، بیٹھے 2 دن 4 دن کوئی رواں گا، کوئی پرانا بابا ملے گا، وہ تو پوچھیں گا متاع کیوں آندے؟ کہتے ہیں میں جدوں گلی جو گزریا نا، ایک بوڑھی عورت اپنی کسی نواسی دوتی پوتی نو کہہ رہی ہے عربی اندر کہ وہ متاع لے آؤ، متاع وہ منگ رہی ہو، دیکھو لو کہ متاع من لے آ کے دو۔ وہاں دن میں اس حویلی کے پاس رک گیا کہ یہ عورت ہے اور بوڑھی ہے اور متاع کا لفظ بول رہی ہے، اور میں یہی جاننا چاہتا ہوں متاع آندے کنوں؟ تو جیڑی یہ چیز لے آئے گی وہ کی ہوئے گی؟ متاع ہوئے گی۔ مادہ نے وہ بچی گئی اور ایک پرانی جی لیر جی ٹاکی جی چکی اور مال لے کے آ رہی۔ پھر میں نے سمجھ آئی وہ عورتیں جو مخصوص ایام میں لیرے اور ٹاکیاں گند کے لیے استعمال کرتی ہے، اسے عربی میں متاع کہتے ہیں۔ اہل عرب جانتے ہیں، اہل زبان جانتے ہیں اس لفظ کا اصل معنی کیا ہے۔ ایک اور محدث کا واقعہ ہے نا، اندر میں لفظ تبارک کا معنی نہیں سمجھا کہ تبارک بار بار میں قرآن میں آتا ہے تبارک الذی بیدہ الملک، تبارک الذی نزل الفرقان، یہ تبارک کا معنی کیا؟ فرماتے میں جنگل میں گیا، ایک علاقے میں گیا، ایک بستی میں گیا، تو وہاں ایک دیکھا بہت سارے بچے تھے، وہ کھیل رہے تھے بستی سے باہر، اور اونچی جی ریت کا ایک ٹیلا تھا، وہ تے چڑھن دی سارے کوشش کر دیں، لیکن جیڑا دوڑ کے آندا ہے نا، وہ رات وہ پیر ریت کھپ جاندے، وہ پھنس جاندے، چوٹی تے نہیں پہنچتے۔ ایک بچہ میں کہنے لگا میں تھکے ہویا سا، میں درخت نیچے بہ گیا، بھائی نال کھیل وینا، بچے دا تماشا وینا، نال اس پنڈ چو پوچھاں گا با تبارک کینوں آندے ہو؟ ایک بچہ دوروں دوڑ کے آیا، دوڑ کے آئیں، دوڑ لائی ٹریت ٹیلے چڑھن لگا نا، جا چوٹی پہ پہنچ کے تبارک تو الان، اب میں سب سے اونچا ہوں، اب تم سب میرے نیچے ہو اور میں سب سے اوپر آ گیا ہوں۔ فرمایا میں سمجھ گیا تبارک اسے کہتے ہیں جس سے کوئی اونچا نہ ہو۔ اصل حقائق کو پہچانو۔
میں نہیں سمجھ پاتا کہ جماعت کیسے بنتی ہے اور جماعت کس طرح دل کی خیرخواہی اور دل کے ایک کیسے ہوتے ہیں، رحماء و بینہم کی عملی تصویر کیسے بنتی ہے۔ افراتفری ہے، لڑائی ہے، جھگڑے ہے، فتنے ہے، فساد ہے، چغلی ہے، غیبت ہے، یہ ساری دل کے گند غلاظتیں ہیں، بیماریاں ہیں جن سے صفائی کا معنی تزکیہ نفس ہے، اور وہ ہو سکتا ہے ایک اللہ کی کتاب سے اور دوسرا پیغمبر کی سنت سے، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں۔ جڑا مرزائی ہو جاتا ہے وہ مالدار ہو جاتا ہے، وجہ کیا ہے کہ کفر میں وہ اتنے پکے ہیں کہ اپنے ساتھی کے دکھ کو دکھ سمجھتے ہیں، اور تو مسلمان ہو کے آدھی جماعت کرائے پر ہے اور آدھے جو ہیں وہ کوٹھیوں میں یاشی کر رہے ہیں، کیا وہ 2-4 مرلے انہیں جگہ نہیں لے کے دے؟ انصار نے تو یہی کیا۔ اگر اس طرح سمجھ نہیں آئی تو وہ حدیث ذرا پڑھے کہ 7 صحابہ زخمی تھے، ایک نے پانی مانگا تھا، اس نے کہا جا پانی لے آؤ۔ وہ زخمی تھے، جنگ میں میدان میں مار کے جو پانی لین گئے، پانی لے کے آئے تو دوسرے نے آواز دی پانی مجھے چاہیے۔ پہلے زخمی نے کیا کہا اس کو پلاؤ، اس کے پاس آیا، تیسرے نے آواز دی، تیسرے کے پاس آیا، چوتھے نے آواز دی، 7ویں چھٹے کے پاس آیا تو 7ویں نے آواز دی، اس نے کہا وہ اس کو پلاؤ۔ جب اس کو پلانے لگا تو پینے سے پہلے فوت ہو، وہ پیچھے پلٹا، چھٹے کے پاس وہ بھی فوت ہو چکا تھا، 5واں بھی فوت ہو گیا، چوتھا بھی فوت ہو گیا، تیسرا بھی، دوسرا بھی، پہلا بھی، 7 فوت ہو گئے، پیالہ اسی کے ہاتھ میں۔ لیکن بتلا گئے کہ انسانیت کیسے کہتے ہیں، دل کی صفائی کیسے کہتے ہیں۔ ہماری حالت کیا ہے؟ ہم تو حیوانیت کے زندگی بسر کر رہے ہیں۔ میں کدے کدے مثال دینا ہوں، کدے کھرلی جاؤ نا پنڈا تے ڈنگرن پٹھر پا کے کترا پا کے ویکھو، ہر مجھ تے ہر گان دی خواہش ہوندی ہے منہ مار کے میرے اگے آ جائے، او دے اگے کاکھ نہ رہے۔ یہ ہمیں سمجھ نہ آئے تو کتے انہوں روٹی پا کے ویکھو، ہر کتا کہے گا منہ میرے ٹکڑا آ جائے دوجے سے نہ آئے۔ یہ درندوں کا کام ہے، میرے کول آ جائے دوجے کول نہ ہوئے، یہ درندوں کا کام ہے، انسانوں کا کام نہیں ہے۔ ہماری کیا زندگی ہے؟ آج ضرورت ہے اس جماعت کو تزکیہ نفس، کتاب و سنت صرف پڑھتے ہو، صرف پڑھنا یہ معلومات ہے، اصل بات ہے جب پہچان ہے فَالْهَمَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا۔ جب تمہیں برائی اور اچھائی کا پتہ چل گیا ہے، اللہ نے فہم دیا ہے، سمجھ دیا ہے، کتاب و سنت تمہیں بخشا ہے، تو پھر گدوں کی طرح کتابیں اوپر لاد کے پھرنا یہ کون سا کمال؟ کمال یہ ہے کہ دل کے اندر کوشش ہو، صفائی ہو، کہ میرے دل کے اندر کتاب و سنت کی حالت کیفیت رگ رگ کے اندر رچی بسی ہو۔ سنیے، فرمایا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا۔ جو بھی عمل ہو وہ اللہ کی رضا کے لیے، یاد رکھ، سب سے پہلے تزکیہ نفس کا سبب اور ذریعہ یہی ہے کہ جو عمل کرے اللہ کی رضا کے، دکھلاوا نہ ہو، ریا نہ ہو، یہ اندر کی بیماری ہے، اس کو دور کرے۔ جب تک ریا موجود ہے، تصنع موجود ہے، دکھلاوا موجود ہے، شہرت مقصود ہے، یاد رکھنا دل صاف نہیں ہو سکتا۔ صفائی کے لیے سب سے پہلا عمل ہی یہ ہے کہ آپ اندر سے ریا کو ختم کریں۔ وہ حدیث سن لے، میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے پہلے جہنم میں اندر ڈالنے والے لوگ جن سے جہنم کو بھڑکایا جائے گا وہ خطیب ہوگا جو شہرت چاہتا ہے اور دنیا کے لیے سب کچھ کرتا ہے۔ 18,000 روپیہ دیا خطیب کو تقریر کرنے کے بعد، 18,000 وہ کھڑا ہے باہر، آنا جی 2,000 اور دو، 20,000 مکہ سے، وہ 2,000 لین واسطے تو کھڑا ہے۔
ایک خطیب سی جیندہ ہے جو اللہ تعالیٰ رحمت فرمائے انہوں آمین کہو ماشاءاللہ۔ میرے پاس ان کا خطاب تھا سرگود مقام یاد ہماری مسجد، بہت عرصے کی بات، 1200 روپیہ دیا اس دور میں، 1200 تو 2 کلومیٹر آگے چل کے پھر واپس آیا، کہتا جی 200 اور چاہیے، میں 200 اور دے، میں کوئی مسئلہ نہیں۔ جڑے ویندے پہ وہ آج تک اہل حدیث نہیں ہوئے، جڑے ویندے پہ ایسا نا بخطیب ٹوریا تے واپس آیا، وہ آج تک مسلک سے اتنے دور ہوئے، یہ اہل حدیث ہے جو 200 کے لیے واپس پڑھ۔ چاہو وہ 200 کہاں لے گیا ہوگا، کہاں پہنچا ہوگا، وہ 2000 جب 18,000 سے تیرا دل مطمئن نہیں ہوا تو 20,000 تجھے لب مل جائے، وہ 2000 بدبخت انسان دل کی غلاظت تو نے زہر کر دی۔ وہ 2000 بھی مل جائے تو پھر آندھا وہ 500 میرے ڈرائیور نے دے، اس سے بہتر تھا تو مر جاتا اور ممبر مصطفیٰ پہ نہ کھڑا ہوتا۔ اگر یہی ارادہ تھا، یہی خواہش تھی۔ کئی دفعہ میرے ساتھ بھی ہے، شاکر صاحب بھی ہوتے ہیں، ناصر صاحب بھی ہوتے ہیں، کئی جگہ پہ جاتے ہیں نا، وہ خرچہ کرایہ کروا خدمت جنہوں تسی آندے وہ نہیں دیں گے تو پھر وہ بعد ہم دوبارہ ٹائم منگ دیں تو میں کسی ہور نو دیوانا یہ وانا اتھے لازمی دیندہ ہوں۔ میں کہا یار جی ایتھے نہ دیتا نا تو اللہ ناراض ہو جائے کہ پچھلی باری نہ پیسے نہیں دیتے تھے، اس باری دا مطلب ہے میرے دل میں یہ خیال آ گیا ہے کہ پیسے نہیں ملے تھے، خدمت نہیں ہوئی تھی، تو لہذا میں اس دفعہ نہیں جانا تھا، مطلب پچھلے بھی گیا ہی تھے، اے بھی گئی، یہ پیسوں کو لکھیا تھا، یہ تو مطلب ہے نہیں کہ تسی دیو ہی نہیں باگلی وری پکا آسی، اس کا مطلب یہ بھی نہیں، لیکن جیڑا ہونا سی وہ ہو گیا ہے تو انہوں کوئی پتہ نہیں۔ جس دن خطیب گھر سے پیسوں کے ارادے اور نیت سے نکلا ہے اور وہاں کھڑا ہے، پیسے نہیں ملے تو کھڑا ہے، تھوڑے ملے ہیں تو مانگ رہا ہے، مجھے سمجھ نہیں آتی۔ میں نے بندے آندے یہی جگہ جویندہ جی فلانا پیسہ مانگدا ہے جی، فلانا مانگدا ہے، فلانا مانگدا ہے، میں نے انہوں نے نہیں حیران کی ہوتی، میں نے انہوں بغیر تہتے ہوں جیڑے دوبارہ بلان دے انہوں نے کچھ نہیں ہوتا، میں انہوں چلو انہوں نے مانگ لیا انہوں نے معاملہ اللہ نال، لیکن تم پھر پوچھتے کیوں ہو جی، اس مانگیا ہے جی، پھر تم نے دوبارہ بلایا کیوں؟ جب تمہیں یہ پتہ چل گیا ہے کہ یہ پیسے مانگ کے 2000 کے لیے کھڑا رہا ہے، پورے ضلع کو دوبارہ غیرت کیسے ہوئی اس کو بلانے کی؟ تمہیں تو چاہیے تھا یہ لکھتے کہ آج کے بعد یہ سیال کوٹ دروازے پر لکھا ہوتا کہ یہ بندہ اندر نہ آئے، یہ 2000 کے لیے کھڑا ہو گیا تھا۔ قد افلح من تزکا، جس کے اندر 2000 اندر چھپا ہوا ہے، اللہ کی قسم کیسے دل صاف ہو؟ ذرا دل نو صاف کر کے ویکھو دولت کیوں پہنچتی۔ دل صاف ہونا، میرے تو آڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ صحابی گھر آئے، صحیح حدیث مشہور بھی ہے، حدیث صحیح بھی ہے، بیوی نو کیا گھر اندر کوئی کھان نو چیز، بیوی کہنے لگی اللہ کے بندے گھر اندر کھان نو کوئی چیز نہیں، کوئی آٹا نہیں، کوئی دانا نہیں، کوئی شے نہیں گھر اندر۔ کہنے لگا جے گھر اندر کوئی نہیں، پھر قرآن آندھا استعینو بالصبر والصلاۃ، کہ جدوں مصیبت تکلیف دکھ یا پریشانی آئے مدد طلب کرو نماز دے ذریعے، اللہ کو مدد منگو نماز، اور صبر کرو، نماز پڑھنے اللہ رحمت کر دے گا۔ یہ نماز پڑھنا شروع کرتا ہے، حدیث پاک اندر گھر اندر چکیے اپنے آپ چلنا شروع کر دیتے، چکیاں میں چلنا شروع کر دیتے۔ ساڑھے بھی چکی پھنسی ہوئی ہے پورے ملک دی، آٹا نہیں ہے، آٹا نہیں ہے، آٹے کی کمی ہے، قلت۔
کیویں آٹا ہے؟ آدھنا آٹا کوئی نہیں. آٹا میں کہ تو آنا. ادھر عمران خان بیٹھا ہے, ادھر زورت بیٹھی ہے, آپس سے فون تے گپا لا رہے ہو, آٹا کتوں آوے؟ چور تو پہلے ہی ویکھیا ہے, پر بغیرت بدکار پہلی باری ویکھیا. عورتوں سے گپے لگا رہے ہو, بغیرتوں کی بے حیائی اور فحاشی جوانوں میں بھر رہے ہو, آندھو آٹا آوے, آٹا کتوں آئے گا؟ اس قوم کو آٹا نہیں ملتا, معیشت تنگ ہوتی ہے. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. تم نے ذکر کو چھوڑا, قرآن کو چھوڑا, حدیث کو چھوڑا, اللہ کی ذکر کو, معرفت کو, یاد کو چھوڑ دیا. حکمران ایسے ہوتے ہیں جو قوم کی بیٹیوں سے بدکاری کرتے ہیں. شرم نہیں آتی ووٹ مانگتے ہوئے, جماعت بناتے ہوئے اور اس کا نام انصاف رکھتے ہوئے. ہر تیسرے دن کوئی نہ کوئی زنانی نکل آندی جس کے ساتھ تمہارا سکنڈل ہوتا ہے. قوم کے رہنما ایسے ہوتے ہیں, وزیر اعظم ایسے ہوتے ہیں, قوم کی لیڈر یہ ہوتے ہیں. اللہ سے ڈر اور خوف بھی نہیں آتا. سن لیجئے, دل کی صفائی اور ستھرائی, پاکیزگی, یہ ہے وہ چکی جو ایک گھر میں آٹے کی قلت ہے خود بخود چکی چل رہی. صحابی رسول جو نماز پڑھ کے واپس پلٹے تھے, بیوی آٹا گندی پئی ہے تے روٹیاں پکان دی پئی. پوچھا آٹا کے تو آیا, ہو سکے کچھ نہ پوچھ, اندر ویکھ کی منظر. اندر آئے تے چکی چلن رہی, پھر رہی ہے چکی. آٹے نال کپڑے تے برتن بھر رہے, دھوئے میاں بیوی, صحابی رسول اور صحابیہ آٹا اکٹھا کر رہے. کہنے لگے آندہ کہ تو ذرا پوڑا چکی دا چوک کی ویکھیے تے صحیح, یہ آٹا کدھروں آندہ ہے؟ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. جدوں اللہ دینا چاہتا ہے بغیر حساب تے عطا فرماندا ہے. وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. جدوں دینا چاہتا ہے اتو دیندا ہے جتے بندے نو وامو کو مان نہیں ہوندا. یا مریم انا لکی ھذا قالت هو من عند اللہ. اے مریم اے پھل کے تو آئے نے؟ فرمایا اے اللہ والو آئے نے, اللہ والو آئے نے, اللہ والو آئے نے. اللہ ایویں غزانہ خیب تو عطا فرماندہ ہے, لیکن دل دی صفائی ستھرائی پاکیزگی ہوئے تے پھر اللہ دی رحمت اور اللہ تعالیٰ دی طرفوں انعام ہونا ہے. صحابی رسول صحابیہ گھر نہ چکی نو چکے ویندے نے, آٹا مک گیا ہے, دانے مک گئے نے, کوئی نہیں ان آٹا بند ہو گیا ہے. تے نبی علیہ السلام دا صحابی حضور کو حاضر ہویا, محبوب جی میں حاضر ہویا میں ساڑھے گھر نرہ واقعہ پیش آیا ہے, اپنے آپ چکی چل دی رہی ہے تے اساں ایک دن ویکھنا چاہیا ہے تے آٹا ختم ہو گیا ہے. آپ نے فرمایا میرے پیارے جے چک کے نہ ویکھیاں, جے چک کے نہ ویکھیاں ایویں قیامت تک چل دی رویا. جے چک کے نہ ویکھیاں ایویں آٹا لپتا رویا, آٹا زمانہ دنیا کھاندی رویا, کدے ختم نہ ہویا. جے چک کے نہ ویکھیاں, لہذا سن لیجئے دل دی صفائی ستھرائی. فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن کانوا من قبل لفی ضلال مبین. سن لیجئے میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دلوں صاف اور پاک کے میں فرمایا ہے. انصار صحابہ دی مدد ویکھ لیجئے, انصار صحابہ دی کفیت ویکھ لیجئے. دنیا نالو بے رغبتی, دنیا نہ اللہ تعالی کی کس قدر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دی. تائیں تے میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرما, توجہ فرمائیے, کون ہے
جڑا غزوہ تبوک دے موقع تے تعاون فرمائے. توجہ فرمائیے, حضرت صدیق گئے گھر دا سارا سامان لے آئے. کیڑی چیز ہے جڑی لے آن تے مجبور کر رہی ہے؟ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. صدیق گھر دا سارا سامان ہون تے اسی 5-7 مرلے دا پلاٹ لے کے تے پنڈ نالے بیٹھے رہاں دن کوئی سعودی والی تنظیم اوسی تے مسجد بنائے سی. ایسا نہیں بن ساڑھے پنڈ مسجد ہی کو نہیں جی. اچھا مسجد توڑے پنڈ کیوں نہیں جی؟ ساڑھے پنڈ مسجد کو نہیں اور توڑے پنڈ مسجد ہے کیوں نہیں؟ مسجد بغیر تو رات گزاری کیوں نہیں؟ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ. ساڑھے پنڈ مسجد کوئی نہیں, پھر ہجرت کیجیے, ہجرت کرو. پھر اس پنڈ میں کیوں ہو تم؟ مسجد کے بغیر مسلمان رات رکھتا ہے. حضور کی زندگی کو پڑھیے. نبی علیہ السلام سفر دے اندر خیمے بھی جد اللہ اندر سن, پہلا خیمہ مسجد کا ہوتا تھا. مسجد کے بغیر تمہاری رات کیسے گزرتی؟ پنڈ جنے مسجد کوئی نہیں. میں ایک جگہ تے جمعہ پڑھایا تو جمعہ تو بعد بندہ جی ساڑھے پنڈ مسجد کو رہی الدیس دی. میں کی کرا؟ میں کہ توں الدیس ہویا جانے جی. میں کنے سال 9 سال ہو گئے. تو میں کہ توں پھر پنڈ کرندہ کی ہوئے 9 سال میں مسجد کھڑی نہیں ہوئی. جن جی میں پڑھ لما میں کنہ دے پیچھے, جن میں انہوں دے پیچھے پڑھ لما میں کنہ دے پیچھے, جن انہوں دے پیچھے تو میں کنہ دے پیچھے, جن انہوں دے پیچھے. تو میں کہ تو الدیس ہویا جن جی میں کیوں آیا؟ تو انہوں دے پیچھے جو ہے ایسے تو پھر تو ہویا کیوں ہے؟ کیوں آیا انہوں دا عقیدہ ٹھیک نہیں تھا. میں کہ 9 سال بعد پھر پوچھنا ہے میں پڑھ لما. عقیدہ ٹھیک نہ کہ ہون پوچھنا. یاد رکھیے جب تک دل میں غیرت اور محبت توحید کی نہیں پیدا ہوگی اس وقت تک اندر توڑے دل کوڑے رہے صاف نہیں ہوتا. کئی انہوں ہے آج غم لگویا ہے, ایک مولوی فوت ہویا تو کئی تعزیت پہ کریں دے. اہل حدیث علماء تعزیت کر رہا ہے. بسان بڑا غم لگا, بڑا دکھ لگا. اللہ دی مرضی تو اللہ صبر دے وے, اللہ تو انہوں یہ کوئی نعم البدل دے وے. توجہ ہے اللہ دی مرضی. پھر میں آگا انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ دی مرضی میں آگا اللہ تو انہوں صبر دے وے, اللہ تو انہوں نعم البدل دے وے, اللہ تو انہوں 3-4 چاچے انہوں دے ہور دے وے. پرشان ہوئے دے میں کہ سویرے ٹائم نہ بنایا کہ جنازے تو رہ نہ جاؤ. کاش ایڈا غم تو ہم توحید پرستوں کا لگتا. دوسروں کا غم لگا ہوا ہے اور اپنوں کے خلاف بغض اور نات پیدا کرتے ہو, دھڑے پیدا کرتے ہو اور دوسروں کے غم میں مر رہے ہو. تم اتنی غیرت اپنے کے لیے ہوتی, اپنی محبت اپنوں کے لیے ہوتی. کاش اور آج تم کہاں پہنچے ہوتے. سن لیجئے من وقر لصاحب بدع فقد آن علی حدم الدین. اللہ نے ساری عزت اللہ کی قسم مصطفیٰ کی اتباع میں رکھی. کبھی دل لے چاہے میں کہویں ہمیں دل لے چی ہو ایسا نا. حافظ زبیر علی صحیح رحمت اللہ علیہ, اللہ ان دی قبر دے کروڑا رحمت اللہ تھا. اہل حدیث کے کمال کے تھے. مولوی صاحب تھا وہ جھال والے, وہ فوت ہو گئے فیصل آباد. تو کسی نے فون کیا حضرت شیخ حافظ زبیر علی رحمت اللہ کہ مولوی صاحب جھال والے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ سے بغض رکھتے تھے, وہ فوت ہو گئے. فرمایا اچھا ٹھیک کوئی نہ کیا. اگور کو نہ گال کہی. انہوں نے کہا جی مولوی صاحب مر گیا ہے, فوت ہو گیا ہے. انہوں نے پھر چپ کی. تو انہوں نے کہا ٹھیک اچھا
انہیں کہ بھاگو زبیر علی زہیر رحمۃ اللہ تو کچھ کہندے ہی نہیں پہ. انہیں کہ جی مولوی اسحاق صاحب فوت. انہیں کہا الحمدللہ مر گیا تھا, گمراہ مر گیا. مر گیا تو پھر کی ہویا ہے؟ خوشی ہوئی. اللہ کی قسم کدی تو انہوں سنن نسائی دی حدیث میں سناوا نا, یہ ہوتی ہے طہارت, پاکیزگی اور غیرت اور عقیدے کی صفائی اور ستھرائی اور دل دی منجائی. جب ابو طالب فوت ہوئے, حضور کے چاچا, دین دی خیر حضور نے مدد بھی بڑی کیتی ہے, تو سنن نسائی جا کے پڑھو کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی والد محترم سن سینا علی دے, جدو باپ فوت ہویا تے حضور نو جڑے دسن آئے نا, سنن نسائی پڑھو, اللہ دی قسم میں توڑے رونگٹے کھڑے ہو. کی آنا کیا سیدنا علی نے, یا رسول اللہ توڑے گمراہ چاچا مر گئے, گمراہ چاچا مر گئے. اللہ دی قسم میں کہنا بڑا ہوگا. ہر بندہ نہیں کہہ سکتا یہ علی جیسا شیر خدا ہی کہہ سکتا. اینی جرت اور اینی ہمت اور عقیدے کی طہارت اور پاکیزگی, صفائی اور ستھرائی. فرمایا محبوب جی جاواں دفنے فرما جاؤ ابے نو کفن تے دفن دے ہوتے, دفنا کے پھر فوری واپس میرے کو لانا. جنازہ تے نہیں, دفن جا کے مولا علی شریف واپس حضور کو لائے. فرما جاؤ جا کے نہاؤ اور غسل کرو. پڑھو واقعی امام نسائی رحمہ اللہ نے کیا باب باندھا ہے اس حدیث پر, پڑھیے جا تمہیں سمجھ آئے کہ دل کی صفائی کیا ہوتی ہے, عقیدہ کیا ہوتا ہے. غیرت, حمیت, ساری عزت وقار اسی میں ہے. ہم میں کوئی خوبی بھی نہیں ہوگی, نہ علم ہے نہ عمل ہے, لیکن یہ بات کہہ سکتے ہیں اللہ کی رحمت ہے کہ عقیدے کی غیرت محفوظ ہے اور موجود ہے انشاءاللہ. اس پہ کمپرومائز نہیں. دل کی صفائی اور ستھرائی اور دل کے اندر محبت توحید کی بھری ہوئی, سنت کی محبت. کہاں یاد آئے تھے علامہ شہید رحمہ اللہ نے, کیا فرمایا تھا, تمہاری سب کے پیچھے ہو جاتی ہے, ہماری نہیں ہوتی. یہ کیا صفائی تھی. فرمایا میرے اللہ 1.5 لاکھ جماعت 23 سالہ اندر تیاری, یہ ہے میری جماعت کھڑی ہے, انہوں دیکھ لے امتحان اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرتوں وعجر عظیم. فرمایا سوائے تقوی دے کوئی چیز نہیں. سن لیجئے, یہ چاہتے ہو کہ دل صاف ہو جائے, پاک ہو جائے, دل اندر اللہ دی رضا, ہر چیز نکال دو, تصنع بناوٹ ریاکاری ختم کر دو. میں فلان جلسے نہیں جانا, میرا نام کو نہیں لکھیا, میرا نام چھوٹا لکھیا ہے, کوئی آدھا میرا نام وڈا لکھیا ہے, کوئی آدھا چھوٹا لکھیا ہے, کوئی آدھا میرا لکھیا ہی کوئی. جس جلسے اندر تو نہ بلایا جائے ذرا او دے جا کے ویکھو, جا کے ویکھو کچھ نہیں ہوتا. ویک لو, پوچھ لو مفتی صاحب کو, انہیں ایک باری منزل سے کونے بلایا, میں بغیر بلان تو ٹر گیا اس. کیوں کئی باری بلایا تو نہیں جا سکے, بغیر بلائے لنگ دے بس میں کہا کی ہوتا, کچھ نہیں ہوتا. شان ودی اللہ دی قسم کو نہیں کرتی. بغیر بلائے میرا نام نہیں لکھیا, بغیر نہیں لکھیا تو پھر پہنچ سرگودے جی ایک جلسہ ہے, وہ تو میرا نہ کدے بھی نام نہیں ہویا اور انشاءاللہ آگے بھی نہیں ہونا. سرگودے جلسہ ہوتا میرا نام نہیں لکھ دے, تو میں بغیر نام تو ٹور جانا, بہ جانا جا کے چپ کر کے, موقع میرے تاکہ بہ جائیں گے. وہ میرا لویند رہا میں نام کو نہیں لکھے, موڑ بھی آ گیا, کچھ بھی نہیں ہوتا. تو میں کہا بھائی اس جلسے دے اشتہار دے پچھلے پاسے میرا نام ہوتا ہے, اوقات تے لگ جاندہ تو نظر نہیں ہوتا, میرا پیچھے نام لکھا ہے.
کچھ بھی نہیں ہوتا، نہ چھوٹے اندر نہ بڑے اندر۔ میرے توڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن ایک بندے نو بلایا جائے گا کہ تیرا کیڑا عمل جنہوں سب تو پہلے حساب ہوئے گا، یا اللہ میں تیرا دین، میں عالم، میں خطیب، میں تیرا دین پہنچانا ساری زندگی وقف کی تھی۔ اللہ فرمائے گا تو جھوٹ بولے ہے، تو اس واسطے کردہ سے کہ تینوں قاری کیا جائے، تینوں عالم کیا جائے، تینوں خطیب کیا جائے، جس واسطے تو کیتا سی وہ مل گیا ہے، جس واسطے تو کیتا سی وہ تینوں مل گیا ہے۔ میرے پاس تیرے کول سوائے جہنم دے کچھ بھی نہیں۔ یہ چاہتے ہو کہ دل صاف ہو جائے، پاک ہو جائے، پہلا ذریعہ، پہلا سبب، پہلی چیز اپنے دل دے وچوں ریا ختم کیجئے، ریاکاری ختم کیجئے، بناوٹ تسنو ختم کیجئے، اپنے دل دے وچوں دنیا دی چاہت شہرت دے جڑی بیماری ہو ختم کیجئے، دل دی بے من صفائی کیجئے، دل نو صاف و پاک۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا سخی نو لایا جائے گا، داستے تو کی کرتا رہے، یا اللہ میں مساجد مدارس تے اتنا میں خرچ کرتا رہے، غربا مساکین یتامہ جہاد تے۔ اللہ فرمائے گا تو اس واسطے کرتا سے کہ تنو سخی کیا جائے، جو کہندہ سے ہو گیا ہے، تیرا نام بڑے بڑے اونچے جگہ تے لکھ دیتا گیا، جس واسطے تو کرتا سے ہو گیا ہے۔ میرے پاس تیرے سوا جہنم تو علاوہ کچھ بھی نہیں، جہنم دہیں دن بالن بن رہا ہے۔ وہ بندہ جدے دل اندر ریا دی بیماری ہے، شہرت دی بیماری ہے، ریا دی بیماری ہے، بلایا جائے گا شہید نو، شہادت جیسا رتبہ، اللہ دے راہ اندر کٹن دا رتبہ، اللہ دے راہ اندر اپنے جان نو پیش کرن دا رتبہ۔ اس تو بڑی چیز کی ہو سکتی ہے، بندہ اپنی جان بھی اللہ دے راہ اندر وقف کر دے۔ اللہ فرمائے گا تو کی کیتا ہے، یا اللہ جہاد کر دیا اپنا گلا کٹوا دیتا۔ آواز آئے گی تو اس واسطے بہادر دلیر کہلن واسطے، اس واسطے کہ تو مال دنیا دا مال بٹون واسطے جہاد کرتا رہا ہے، شہرت واسطے جہاد کرتا رہا ہے، مال واسطے جہاد کرتا رہا ہے، شہرت واسطے جہاد کرتا رہا ہے، جو اس واسطے کرتا رہا ہے مل گیا، تیرا دل صاف نہیں۔ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اگر چاہتے ہو کہ ہر ویلے تھوڑا دل صاف رہے اور پاک رہے، کوئی شبہ، کوئی بیماری تکلیف، دل دیاں بیماریاں جتنیاں بیماریاں نے، فتنے جتنے نے، انہاں تو دور رہو۔ ضروری ہے کسی عالم نال اپنا تعلق قائم رکھنا، عالم کے بغیر اپنی زندگی نہ بسر کرنا، کسی مستند اللہ کو ڈرنے والے عالم نہ تعلق اپنا قائم رکھی، کسی ایسے خطیب سکالر نہ پڑھیے جدے منہج دا توڑے علم نہ ہوئے، جدہ عقیدہ توڑے علم چ نہ ہوئے، جدہ اساس دا توڑے علم چ نہ ہوئے، جدہ راستہ توڑے علم اندر نہ ہوئے۔ یعنی کہ میڈیا تے آندہ ہے بولدہ بڑا اچھا، کمال دا بولدہ ہے جی، یہ کون ہے، یہ دا منج کی، یہ دا عقیدہ کی، یہ کوئی پتہ نہیں۔ جے پتہ نہیں تے پھر میں پوچھنا چاہنا کیوں سن دے ہو ایسے بندے آنو؟ ہاں عالم سنے، محدث سنے، امام سنے، خطیب سنے، مناظر سنے، جنہیں کسی گمراہ بندے دی گفتگو سن کے دا جواب دینا ہے، لوگوں دے ایمان عقیدے اصلاح کرنی ہے، وہ سن سکتا ہے۔ تو آنو اجازت نہیں اس بندے نو سنن دی جس بندے دا عقیدہ توڑے علم اندر نہیں، منہج توڑے علم اندر نہیں، یہ کیسا بندہ اہل سنہ ہے یا نہیں، اہل الحدیث ہے یا نہیں، اہل حق ہے یا نہیں، عقیدہ درست ہے یا نہیں۔ آج دی سپیکنگ پاور تو متاثر ہو کے کہیں گمراہ نہ ہو جانا، کہیں گستاخ نہ ہو جانا، کہیں فتنہ دا شکار نہ ہو جانا۔ ضروری ہے کہ سنن تو پہلے پوچھو۔ ایویں جناب میں جوید غامدی سننا، جان دے ہو جوید غامدی کون ہے؟ تمہارے حافظ صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ نے اس کے رد پر کئی کتابیں لکھی ہے۔ جب اہل حدیث علماء نے لکھ دیا کہ وہ گمراہ ہے، اس کے بعد سننے کا معنی کیا ہے؟ کوئی کہتا ہے میں انجینئر کو سنتا ہوں، بھئی تم کیوں سنتے ہو؟ پتہ ہے اس کے منہج کا، عقیدے کا؟ انہیں تو نوی گال کی تھی، ہو سکا بس 2 سال جڑے نے وہ میری شادی نہ ہوئی سی، میری شادی 2 سال ہوئے سن، میں عمرے تے گیا سا، وہ تو بچی بھی میری 2 سال دی سی۔ ہن تو ان کو نہیں سمجھ آئی، تو ان پرسو سمجھ آئی۔ ہاں 2 سال دی میری بچی آئی تے میں عمرے تے گیا ہو سا، میری شادی 2 سال ہو گیا ہے، میری بچی نے بھی 2 سال ہو گئے سا۔
اللہ ایویں پریشان کرتا ہے نولی انجے منہ چو ایویں گلنا اللہ کٹا دے 2 سال دی بچی تاں ہوں دیئے تے جی شادی 3 سال ہون اکم لیا وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ سن لیجئے علماء نے اپنا تمسک تعلق مضبوط کیجئے، علماء تو بغیر گمراہ ہو جاؤ گے۔ میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت قریب علم اٹھ جائے گا، علماء اٹھ جان گے، جہالت عام ہو جائے گی، جو حلان لوگ انہوں کو فتوہ لین گے، وہ عدلو فاضلو، خود بھی گمراہ ہوں گے، دوجن بھی گمراہ کر دیں گے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرما دیں ہون علماء زیادہ نے خطبہ کم نے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ قول حکمن مرفوع ہے، آپ فرماتے ہیں ہن علماء زیادہ نے خطبہ کم نے، قیامت قریب خطبہ بہت زیادہ ہو جان گے، علماء گھٹ جان گے، علماء گھٹ گئے نے، خطبہ بہت ہو گئے نے۔ ہن خطبہ ہی نے شیخ الاسلام امام انقلاب شیخ کل فی الکل بالکل جامع المعقول والمنقول، میں نے نا کسی اشتہار لکھتا جامع المنقول والمعقول والمنقول، میرے یعنی نال نہ پچھو، میں نے یہ نہ پتا بھئی کنوں آن دے۔ میں جا کے اتنی تقریر شروع کی تھی، میں کہا پتہ میں نے لکھا جامع المعقول والمنقول، میں نے 10 صوبہ ایک کنوں آن دے، میں نے پہلے یہ 10 صوبہ میں جو ہے وہاں میں نے پتا تھا لگے وہ میں کیڑی بھلا، اللہ کو ڈرو یار۔ شیخ الحدیث انہوں کیا کرو جڑا شیخ الحدیث ہوئے، مناظر اسلام انہوں لکھیا کرو جڑا مناظر اسلام ہوئے، مجاہد اسلام انہوں لکھیا کرو جڑا مجاہد اسلام ہوئے، خطیب پاکستان انہوں لکھیا کرو جڑا خطیب پاکستان ہوئے۔ جنہیں بلوچستان تے گلگت تے سرکردو ویکھے ہی نہیں، دسو خطیب پاکستان کتھوں ہوگا؟ جنہیں جے پورا پاکستان نہیں ویکھے، یاد دسو بس 4 صوبے جو سارے علاقے جاندہ آندہ جاندہ، جنہیں سوچ کے لکھیا کرو۔ بس کی ولی کامل ان دسو با ولی کامل تو ان کے اندر سے اب ایک کامل ہے، ہکو کامل نے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضور تو علاوہ تو ان کے اندر سے کہ فلاں کامل ہے، کوئی نہیں جے کامل، ہکو کامل نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہر لحاظ کامل، ہر شے اندر کامل، ہر صفت اندر کامل، ہر حسن اندر کامل، جمال اندر کامل، جناب اعمال اندر کامل۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تو علاوہ فلاں ولی کامل مکمل ولی تو ان کے نظر سے ہے مکمل ہے تو ان کے نے خبر دیتی ہے، کیوں اللہ اور رسول دے بارے غلط بیانی کر دے، اور نہ اللہ تو ان دسے نہ رسول اللہ بیان فرمان، ایویں نہ کیا کرو کسے نو وہی القابات جڑے شریعت دے تابع ہون، وہی القابات جڑے حقائق تے مبنی ہون۔ خطیب نو خطیب کیا کرو، مقرر نو مقرر کیا کرو، واعظ نو واعظ کیا کرو، جو دا مقام ہے اون دیتا کرو۔ جی میں حضور دے بارے غلو نہیں، جی میں اولیاء کرام دے بارے غلو نہیں، جی میں خطبہ دے بارے غلو دا شکار نہ ہو، نہ علماء دے بارے غلو دا شکار ہو، دل صاف رکھو، سترہ رکھو، محبت ادب احترام اکرام، لیکن وہی جو دی حیثیت ہے لا تغلو فی دینکم، حضور نے فرمایا اپنے دین اندر غلو نہ کر، ایاکم والغلو، حضور فرماتے ہیں غلو تو اپنے آپ نو بچاؤ، حضور فرماتے ہیں میں نے اللہ دا بندہ اور رسول کہو، حضور دے بارے جدوں قرآن کہندہ ہے حدیث کہہ رہی ہے کہ حضور دے بارے غلو نہیں کرنا، جو شان حضور دی ہو بیان کرنی ہے تے عام آدمی دی کی حیثیت ہے۔ 1000 بار سوچو جنہوں میں جو لکھ رہا ہوں جو کہہ رہا ہوں وہ ہے یا وہ ہے بھی یا نہیں، لہذا ضروری ہے کہ علماء تمسک تعلق قائم رکھیے وگرنہ گمراہ ہو جاؤ گے۔ کسی ایسے عالم نال جڑا مستند عالم ہوئے پوچھ لیا کرو اے بندہ گمراہ ہے، دا عقیدہ کیسا ہے، دے اعمال کیسے ہے، دا کردار کیسا ہے۔ عالم تو بغیر محدثین نے حضرت امام سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ دا قول ہے اگر پہاڑ دی چوٹی پہ عالم رہتا ہو اور بستی نیچے رہندی ہوئے، بستی نیچے ہوئے، عالم پہاڑ کی چوٹی پر ہو، بستی والے لازم ہے ایک دفعہ روزانہ ملاقات کرن وگرنہ گمراہ ہو جان گے۔ 5 ویری علماء کل جوین دے کدوں حی علی الصلاح
حی علی الفلاح، یا 8ویں دن لازم عالم کل جمید ہے کدوں؟ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ تائیں حضور نے فرمایا سویرے سویرے کا صاف ہو کے ستھرا ہو کے کپڑے پا کے اور غسل کر کے تے بندہ جمعے دے امام دے آن تو پہلی صف اندر امام دے قریب آ کے بیٹھے خاموشی نال خطبہ سنے کی مانا 8ویں دن اگر عالم دے کول جا کے خطبہ نہ سنے حضور فرمایا جڑا 3 جمعے چھڑ دے وے اللہ دل ہوتے نفاق دی مہر لا دیں دے۔ دل نہیں پاک رہتا، دل نہیں صاف۔ تزکیہ نفس کے لیے ضروری ہے کہ 3 جمعے اگر چھوڑ دے گا، جمعہ نہیں پڑھے گا، خطبہ نہیں سنے گا تو نفاق کی مہر لگ جائے۔ عالم سال کے بعد 2 مرتبہ عید کا خطبہ سننا ضروری قرار کیوں دیا گیا ہے کہ عالم کے بغیر تم ہدایت پر نہیں رہ سکتے۔ ہمارا عالم سے رابطہ نہیں، جب فیملی ڈاکٹر ہوتا ہے عالم بھی روح کا معالج، روح کا دنیا کام کس پر کرتی ہے؟ کبھی سوچا ہے آپ؟ کوئی آنکھوں کا ڈاکٹر ہے، کوئی دانتوں کا ڈاکٹر ہے، کوئی ناک گلے کا ڈاکٹر ہے، کوئی دل کا ڈاکٹر ہے، کوئی جسم کے کسی حصے کا ہڈیوں کا ڈاکٹر ہے۔ لیکن علماء وہ ہیں جن کا کام زہر پر نہیں ہے، جن کا کام ہی بندے کے دلوں پر، یہ باطن اندر کو صاف اور پاک کر۔ علماء سے رابطہ رکھیے وگرنہ اجڑ جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے۔ علماء تعلق کو مضبوط کیجئے، اور وہ تعلق مدارس علماء کے ساتھ اور سکا علماء کے ساتھ، علماء کے ساتھ، میں نے کہا ہے علماء کے ساتھ۔ تسی سارا کچھ خطبہ نہ تعلق محبت رکھ کے سمجھ دو کہ تسی بڑا علماء نہ محبت کرتے ہو۔ خطبہ دی روٹی مولوی آ رہا ہے تو مولوی جا رہا ہے، ایک گھروں نکلتا پہ کاندہ پہ آدھا میری فلانے ضلع میری ماں بنی ہوئی، دوجے ضلع جاتا اتھے میری ماں بنی، 70 تے ماں 65 پہ ہوئے، میری ماں بنی ہوئی۔ وہ پھر ہاتھ پھر آدھر مولوی اندر ماؤ کو لو جا، یہ میری ماں بنی، یہ میری بہن بنی ہوئی۔ جڑا ماں اندر بنا کے تے پردہ نہیں کرتا یہ عالم ہے، ماں بنا کے بیٹھا ہے، میری مائیں بنی ہوئی ہیں اور میری بہنیں بنی ہوئی ہیں۔ یاد رکھنا حدود شریعہ کو کراس مت کرنا۔ کسی خطیب کا جتنا ادب احترام اکرام ہو، گھر کے اندر پردہ نہ اتارنا۔ کبھی نہ بچیوں کو کہنا جی ہے توڑیاں بہناں تے توڑیاں بچیاں نن ہاتھ پھیرو۔ جڑا مولوی ہاتھ پھیرن لگ پاوے سمجھو کہ مولوی کوئی نہیں، دل اللہ دا ڈر کوئی نہیں، غیرت کوئی نہیں، حیا ہی کوئی نہیں۔ انہوں کی حق کے لوگاں دیاں دھیاں بہناں دے سراں تے ہاتھ پھیرن، اے تواڈی بھرجائی ہے جی ذرا انہوں ہاتھ پھیرائے جی، اے تواڈی دھی ہے جی انہوں ہاتھ پھیرائے جی۔ حضور علیہ السلام جن کے ہاتھ میں برکت اور رحمت اور شفا تھی، جب انہوں نے کسی کے سر پہ ہاتھ نہیں رکھا، تم کون ہو کسی کے سر پہ ہاتھ رکھنے والے؟ حضور کے پاس کبھی صحابیات آئی تھی کہ یا رسول اللہ ان پر ہاتھ رکھ۔ حضور نے تو پردے کے لیے احکامات جاری کیے ہوئے تھے اور پردے کے ساتھ ساتھ بیعت کے لیے بھی کہ حضور فرماتے کہ ادھر جناب آپ ہاتھ سے بیعت نہیں ہے، زبان سے بیعت۔ یا حضور کے انداز تھے۔ کبھی حضور نے کسی عورت کے ہاتھ پہ ہاتھ نہیں رکھا، سر پہ ہاتھ نہیں رکھا۔ یہ بہت شریف ہے، یہ معصوم ہے بدبخت مولوی جڑا لوگوں دیا دھیاں بہناں دے سراں تے ہاتھ پہ رکھدا ہے۔ یہ ساڑھے گھر جڑا فلانا جڑا خطیب ہے نا، ساڑھا تے ہوتا گھر ہکو ہی ہکو گھر ہے، ساڑھا گھر آن جان، کئی بندے ساڑھا انہوں دا فیملی آن جان ہے جی، ساڑھا ہکو گھر بڑے ہویا ہے، تاں پتہ لگتا ہے جدوں گھر وکھرا وکھرا ہو جائے، اس نے لٹ گئی، برباد ہو گئی۔ ایویں تو نہیں 4 5 پہ رشتے کیتے پھر ایویں شادیاں ہو جاندی ہے، ایک شادی اس ضلع دو شادی دوجے ضلع تری شادی تیجے ضلع، ایویں شادیاں ہو گئی ہیں بغیر فون تو بغیر رابطہ تو نکاح ہو گئے، شادیاں ہو گئی ہیں۔ ایویں نکاح ہو گئے، ایویں شادیاں ہو گئی ہیں۔
شادیاں پتہ کہ میں ہوئی ہیں وہ تو ورکے ڈگ گئے مولوی جی اے ذرا نظم سنا ہے اے مولوی جی نظم سنا ہے وہ تو ورکے ڈھان دیں اتوں گیلریاں چو اے نعت سنا ہے تے نظم سنا ہے پھر مولوی انج پڑھدا چوک کے کام پھر جدوں گڈی باندھا مگرو فون ہوندا آج تو کمال کر دیتی ہے تحفہ ہے تمہاری خطابت پر لعنت ہے تمہارے مولوی بننے پر مگر وہ فون آوے کسی دھی بھین دا تو آج بڑا کمال کیتا ہے تو چکے ہے پھر تو شادی کر کے نکاح کر کے پھر دے ہو تو یاد ہو دسا جماعت کا کام کیا ہے تم نے بیڑا غرق کیا ہے مسلک اور منہج اور عقیدے پھر 4 مہینے 6 مہینے گزرتے ہیں پھر طلاق ہو جاتی ہے ہن طلاق کیوں ہوئی جڑا سا سمجھائے بڑا وڈا خطیب ہے تھل مگروں پتہ لگا دے شے ہی کوئی نہیں اللہ سے ڈریے اپنے خطیب محلے کے علماء کا احترام کیجئے ان کی خدمت کیجئے اکرام کیجئے ان کو حیثیت ان کو باپ اور بھائی سمجھ ایک رات 1 گھنٹے بعد جڑے مولوی آندھر 20,000 30,000 دے چھڑ دے ہو تو جڑا پورا مہینہ مسجدی کلپتا رہندہ ہے انہوں جنا مہینے بعد 20,000-25,000 دے دے اپنے محلے کے علماء کا ادب احترام کیجئے اکرام کیجئے قرآن پہنچ گیا دین پہنچ گیا حدیث پہنچ گئی ہے شریعت آپ کے پاس پہنچ گئی ہے باروں مولوی چس کے واسطے بلانے گھٹ کرو اپنے ذیلی علماء کا ادب احترام اور اکرام کرو اور ان کو زیادہ زیادہ ان سے تبلیغ کا دین کا کام لو اللہ کی قسم مقامی عالم سے زیادہ ہمارے پاس اس کے رتی برابر بھی علم نہیں ہوتا کہاں وہ شیخ الحدیث کہاں وہ بزرگ جو ہر موضوع پر پورے تمہیں سال قرآن پڑھا رہا ہے سمجھا رہا ہے دین ہم ان کے مقابلے میں علم میں ہے وہ تو تمہارے سامنے 5 وقت کا تمہارے مسجد کا امام ہے سانو تھوڑی تو نمازاں بھی 5 وقت جڑیاں روڈا تے ہوں دیا جو 5 وقت آپ کے مسلح کا امام ہے اس کا ادب احترام کرو انہوں نے بہتا کر دے ہو جنہوں نے 5 نمازاں چو 1 جماعت نہ لوں دی یا 2 ہونیاں جو کاروباری ہے جو مانگ رہے ہیں جن کا یہی پیشہ ہے پیشے کے لیے پھر رہے ہیں مال کے لیے پھر رہے ہیں جا کے ویکھو کتنی کتنی دکانہ بن گئی ہیں تو کتنے کتنے پلاٹ بن گئے تو کتنے کتنے کاروبار بن گئے صرف تم سے لوٹ کے 5 پروگرام روزانہ کر گھنٹہ ایتھے آدھا گھنٹہ اوتھے کوئی رہ گیا کوئی ہو گیا گلہ خراب بیماری خراب آدھا گھنٹہ پیسے دو تو 10 دے دیں تو 8 دے دیں تو 12 دے دیں تو 14 دے دیں تو صرف تیل دے چھوڑی بروکر بنے ہوئے ہیں اور چل رہا ہے اور انشاءاللہ ہم یہ ساری خباستیں ختم کر کے چھوڑیں گے انشاءاللہ ایک نظم کو بنا کے چھوڑیں گے پرو کے چھوڑیں گے انشاءاللہ وقت آئے گا انشاءاللہ آئے گا ہر بندن پتہ لگ جائے گا بھائی کاروبار نہیں یہ دین ہے یہ شریعت یہ مسلک ہے یہ منہج ہے یہ عقیدہ ہے احترام کیجئے اس عالم کا جو 5 وقت آپ کو مسلح پہ نماز پڑھاتا ہے اور ذہن کہتا ہے اس سے مبارک بندہ کون ہے جڑا توڑے تو 5 ورے پہلے مسیحتے آکے آنا حی علی الصلاح حی علی الفلاح ومن احسن قول ممن دعا الی اللہ 5 وقت آپ سے پہلے مسلح پہ کھڑا ہوتا ہے 5 وقت نماز جماعت پڑھا رہا ہے بتاؤ اس سے پکیزہ بندہ کون ہو سکتا قد افلا من تزکا وذکر اسم ربہ فصلا یہ ہے وہ تزکیہ نفس کا وہ ہیرو جس نے 5 وقت نماز آپ کو پڑھائی ہے اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے جدوں اگلی باری آئے انشاءاللہ طبیعت میری ناساز ہے تھوڑا بلڈ پریشر تیز ہے اتھی یہ انشاءاللہ پھر جدوں آمیں گے نا دوبارہ گفتگو شروع کرا گے انشاءاللہ اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے اللہ سب کی حاضری اپنی برگاہ میں قبول فرما لے اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین یہ کیا ہے دعا کے لیے کچھ دوستوں نے درخواست کی ہے حاجی لال دین صاحب ان کی دعا کے لیے ان کو بیٹا تھا نیک سے
الحمدللہ رب العالمین والحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین اللہم رب اذهب الباس رب الناس واشف انت شافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما۔ اے اللہ ہم سب کے گناہ معاف فرما، یا اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما۔ اللہ جو مسلمان فوت ہو چکے ان کے جنت میں درجات بلند فرما، اللہ ان کی قبروں کو جنت کے باغ بنا دے۔ جو ہمارے علماء کرام اساتذہ کرام فوت ہوئے اللہ ان کے جنت میں درجات بلند فرما دے۔ اللہ ہم میں سے جن کے والدین فوت ہو چکے اللہ ان کے جنت میں درجات بلند فرما۔ اللہ بھائی احمد صاحب اور دیگر جتنے بھی یہاں بیٹھے ہیں جن کے والدین فوت ہو چکے اللہ انہیں جنت میں اعلیٰ درجات عطا فرما دے۔ اللہ ان کی قبروں کو جنت کے باغ بنا دے۔ جو بے اولاد ہیں اللہ انہیں نیک اولاد عطا فرما۔ اللہ جس ساتھی نے دعا کے لیے کہا محترم لال دین صاحب، عامر صاحب، دیگر بھائی احمد صاحب، اللہ سب کو نیک بیٹے عطا فرما دے۔ اللہ سب کو نیک بیٹے عطا فرما دے۔ اللہ سب کو نیک بیٹوں سے نواز دے۔ اللہ ان کے دل کی نیک تمنا چاہتے ہیں خواہشوں کو پورا کر دے۔ اللہ اس مسجد کو رہتے دنیا تک آباد کر دے۔ اللہ اس مسجد کے جتنے مؤسسین دنیا سے جا چکے جن کے نام پہ یہ مسجد بنائی گئی اللہ اس مسجد کے مؤسس بانی اللہ محترم علی صاحب کو جنت میں اعلیٰ درجات ان کو عطا فرما دے۔ اللہ ان کی قبر کو جنت کے باغیچے بنا دے۔ جو اس مسجد کے معاونین ان کے مال میں رزق میں اولاد میں برکت عطا فرما۔ اللہ جو بھی بے اولاد ہیں انہیں نیک اولاد دے دے۔ جن کو اولاد دیا انہیں والدین کا فرما بردار بنا۔ ہماری اولادوں کو نمازی بنا، ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، صالح بنا، دنیا آخرت میں کامیاب بنا دے۔ یا اللہ اس مسجد کے معاونین کے مال میں رزق میں اولاد میں برکت عطا فرما۔ محترم قاری صاحب سمیت پوری جماعت پر اپنی رحمت نازل فرما۔ اللہ پوری جماعت پہ اپنی رحمت نازل فرما۔ سردی کی شدت میں جو تیرے بندے یہاں سننے سنانے کے لیے بیٹھے رہے اللہ ان کا بیٹھنا قبول فرما، ان کی نجات کا بخش کا ذریعہ بنا دے۔ اللہ جو بھی مسلمان اہل حق اہل توحید دنیا سے جا چکے اللہ ان کے جنت میں درجات بلند کر دے۔ اللہ توحید و سنت پر استقامت نصیب فرما۔ آج ایک ہمارے دوست حاجی احمد صاحب فوت ہوئی اللہ انہیں کو جنت میں اعلیٰ درجات عطا فرما۔ اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے۔ اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے۔ اللہ جو تیرے بندے بیمار ہیں شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما دے۔ ہمارے ملک کو اندرونی بیرونی خطرات سے محفوظ فرما، وبائی امراض سے محفوظ فرما۔ اس ملک میں قرآن سنت دین کا بول بالا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔